بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ہمیں تو ادھر پہاڑوں میں بکریاں چرانے کو مل جائیں تو بس اب مدینہ کی پہاڑوں میں بکریاں چرانے والا کام، جیسے کہتے ہیں، اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ صورتحال جو عمران خان کی، جہاں تک صورتحال آپ کو یاد ہے، ہم اس پہ بات کر چکے کمپلیٹلی کہ 29 تک جو صورتحال ہے اس میں کچھ ان کے تبدیلی ہے، لیکن وہ تبدیلی پازیٹیو نہیں ہے، وہ تبدیلی کافی ڈینجرس ہے۔ اور اس سے پہلے لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ سہیل آفریدی نکل آئیں اور نکل کے کوئی بہت بڑا بھونچال آ جائے سیاست میں، آپ کی حکومتیں گرنے میں، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنتی لگتی ہے۔ اور یہ عمران خان کی جو ہے جو فائنل شاٹ ہوگی جو کہ سہیل آفریدی کھیلیں گے ان کے بہاف پہ، لیکن اس کی آؤٹ کم کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے کہ یہ میں کہوں کہ جی ٹوٹلی عمران خان کو فیور دے رہی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اس کے بعد جو وارز آن گوئنگ سچویشن ہے، رشیا میکسیمم فروری میں اپنی جو ڈسپلن اسٹریٹجک انویژن ہے وہ کر جائے گا، فروری کے مڈ تک۔ دیکھیں، یہ پاسبلٹی موجود اس طرح سے ہے کہ تاکہ یہ جو احتجاج کا رخ ہے وہ بدل دیا جائے، احتجاج کو آپ کے کیپٹل سے موو کر کے احتجاج کو ایسی جگہوں پہ لے جایا جائے جہاں وہ، جیسے کہتے ہیں، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ کیونکہ یہاں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے یا جو بھی آپ لوگوں کے یہ لوگ آتے ہیں تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ آ جاتی ہے نظر میں انٹرنیشنل میڈیا کے بھی اور سب کچھ۔ لیکن عمران خان کی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اب فائنل شاٹ ہوگی، یہ شاٹ جو ہے نا، یہ اس لیول پہ جا سکتی ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کائنڈ آف۔ اور یہ دونوں کے لیے ہی، سہیل آفریدی کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی، اوور آل بھی، سب کے لیے۔ پھر یہ میکسیمم ڈیمیج دے سکتے ہیں کہ بھئی پھر اپنا مجھے کچھ نہیں ملتا تو پھر کم از کم اب نواز شریف کے پاس بھی کچھ نہ رہے، اس ٹائپ کی جو گیم ہوگی یہ، مطلب یہ اپنی ہدف اگر نہیں ملتا تو ان کے پاس بھی کچھ نہ رہے، اور کم از کم پھر اس کے بدلے کوئی انٹرنیشنل ایسا سینیریو بلڈ کر۔ اور اگر یہ فیل ہوتا ہے تب بھی عمران خان کے لیے یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہ کم از کم باہر جانے کا ذہن بنا سکیں کہ وہ چلے جائیں باہر۔ اب دیکھیں، وہ تو قوم کے انتظار میں ہے نا، قوم دھنیا پی کے سوئی رہے گی تو سوئی رہے۔ وہ تو ایک لیڈر تو انقلابی اس کو سوچتا ہے نا، پولیٹیکل سٹرینتھ ہوتی ہے اس کے پاس فالوور ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کا فالوور سارا جو ہے بکھرا ہوا ہے، اور اس کو کوئی ابھی اس ٹائم چین آف کمانڈ اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور جس کے تحت وہ نکلے۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی تصادم، بہت ٹکراؤ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے جس کے بعد جو اب تک ان اوائڈیبل کہہ لیں کہ ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، جس کو پہلے ہم بڑی کوشش کی کہ اوائڈ کرتے رہیں، نہ ہو نہ ہو نہ ہو، اب لگتا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے کہ جو ہو کے رہنا ہے، اور جس کی قیمت پاکستان کو بہت عرصہ، جیسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی پاکستان کو۔ بھارت بہت زیادہ خطرے میں ہے، ان سینس آف کریٹیکل، جو کہہ لو کہ بھارت میں کوئی بہت زیادہ اچانک کوئی چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں، ہندو مسلم فساد ہو، مسلم مذہبی فسادات، جیسا وہ حرکت بھی کی ایک وزیر اعلیٰ نے، اس کے بعد اور بھی کافی چیزیں اس کے اندر پنپ رہی ہیں، اور اچانک یہ ٹریگر ہو سکتا ہے، اور اس کی شدت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ اس شدت کے تحت جو سمجھ لیں کہ اس کی پارلیمنٹ ہے وہ بھی ہل سکتی ہے، پارلیمنٹ پہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، اس ٹائپ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بھارت کے لیے سنگین یہ ٹائم ہوگا مڈ آف دا فروری تک، اور مڈ آف دا فروری تک یہ بھی ٹائم ہے۔
اس کے بعد ایون کہ ایسی سچویشن بھی بلڈ ہو سکتی ہے کہ بھارت جو ہم اصل میں پاکستان کی اس میں دیکھ رہے تھے وہ ہم اصل میں بھارت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھارت ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں انویژن کر جائے، یہ بھی چانسز ہوں گے انویڈ کرنے کے بھی۔ اگین جیسے 71 میں ہوا تھا ایگزیکٹلی ویسی انویژن بھارت کر سکتا ہے بنگلہ دیش میں بھی، اور اسی لیے بنگلہ دیش آپ لوگوں سے بھی میرا خیال ڈیفینس مدد لینے اور اس طرح کی چیزوں میں آ رہے ہیں، سیم ایز اٹ از۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ذریعے انڈیا کر رہا ہے وہی اس کو اس کی اس سائڈ سے بھی فیس کرنا پڑے گا، تو یس وہ تو صورتحال بلڈ اپ ہو ہی رہی ہے، لیکن مڈ آف دا فروری تک جب تک مارس کیپریکون میں نہیں جاتا، جب یہ اپنے ایگزالٹیڈ سائن میں جاتا ہوتا ہے نا، اس وقت تک ابھی تک یہ چیزیں جو اس کا فورتھ اسپیکٹ ہے، یہ ابھی تک جو ہوم لینڈ کہہ لیں یا جو ملک کی ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے نا، اس میں یہ اپنا رول پلے کرتا ہے، لیکن فروری کے بعد مڈ آف دا فروری کے بعد انویژنز ہو جائیں گی، کیونکہ مارس جب ایگزالٹیڈ ہوتا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہونے دیتا، خون خرابہ اس طریقے سے نہیں ہونے دیتا، مارس ایگزالٹیڈ پوزیشن پہ جیسے گرفت کرتا ہے، مطلب پکے پاؤں کام ہوتا ہے، انویژنز ہوتی ہیں، پراپر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مارس ہوگا تو پاکستان افغانستان پہ قبضہ ہی کر لے، جا کے مطلب بیٹھ جائے اور فوج بٹھا لے اور بس پاکستان اس کو کیپچر کر لے، انڈیا بنگلہ دیش کو کیپچر کر لے، اور کوئی خون بہت لمبی یہ جو جنگ ہے یہ بلیڈ کروا رہی ہے نا، بار بار ہم پہ اٹیک ہو رہے ہیں، طالبان ادھر کر رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسی طرح انڈیا بنگلہ دیش بھی ابھی آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہلکی سی ٹینشن رائز ہو رہی ہے بارڈر سائڈ پہ، تو ہوگا یہ کہ پراپرلی انویژن، اسٹریٹجک ڈسپلن انویژن، یہ جو انویژن کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ اب آپ نے اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کہہ رہا ہوں تو اگلا جو سال ہے 2026 ہے وہ پراپر انویژنز کا ہے، یوں سمجھ لیں، اور یہ انویژنز آپ کو پہلے کوارٹر میں ہی مل جائیں گی 2026 کے، اس میں یوکرائن کا پراپر ایریا جو رشیا کو چاہیے وہ لے لے گا پراپرلی، ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس طرح سے کچھ ایریاز کیپچر کرے، انڈیا بھی کچھ ایریاز کیپچر کرے، پلس ود ان دا کنٹریز جو انریسٹ ہے وہ ایک ڈی سینٹرلائز ہونے کی جو صورتحال ہے انڈیا کی، وہ وہیں کی وہیں موجود رہے گی اکتوبر 2026 تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی گیم کرنے کے چکر میں بنگلہ دیش کے اندر انگلی ڈالیں، اس کے نتیجے میں اور فساد پھوٹے، یہ ابھی اس نے نقاب کو جیسے کیا ہے، آگے کچھ اور سوشل میڈیا کے دن ہے کوئی اور ایسی حرکت ہو جاتی ہے، تو یہ تو چیزیں کافی زیادہ خراب ہو جائیں گی، اتنی آسانی سے سنبھالی نہیں جائیں گی، جو نظر بھی آ رہی ہیں کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایشوز بن جائیں گے، اور پارلیمنٹ بھی خطرے میں ہے، تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا ایزی ٹائم نہیں ہے، تو انویژنز ملیں گی، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شام میں انویژن ملے پراپرلی فوجی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ میکسیمم ایریاز میں جو فوجیں ہیں وہ بڑے ڈسپلنڈ انداز میں انویڈ کریں گی، چائنا تائیوان میں انویڈ کر دے گا، مطلب آپ یوں سوچیں کہ جہاں بھی ایکسپیکٹڈ ہے انویژن جا کے فوجیں اسٹریٹجیکلی بڑے آرام سے بیٹھ جائیں، اس طرح کی صورتحال آپ کو 2026 کے سال کے شروع میں ہی مل جائے گی، جہاں جہاں بھی جنگیں چل رہی ہیں، ایک تو یہ اس طریقے یمن میں فوجیں اتر جائیں گی، شام میں اتر جائیں گی، پراپر فوجیں اتر کے بیٹھ جائیں گی، اس ٹائپ کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا، اور اس مین ٹائم میں پاکستان کے لیے ابھی دیکھیں کہ سہیل افریدی کا موو کہ وہ صرف حکومتیں ہی گراتے ہیں یا خود بھی سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں، کیا بنتا ہے، کافی زیادہ کچھ اچھا نہیں ہونے لگا، کچھ اچھا نہیں ہے بتانے کو، اس لیے نہیں دیں، دیکھیں ٹائم فریم تو چل ہی رہا ہے نا، اب یہ تو ہونی ہے، یہ کوئی آپ کو یاد ہے جیسے میں نے کہا تھا پاکستان انڈیا بھی ہو کے ٹلنی ہے تو نیٹو والی بھی ہو کے ہی ٹلنی ہے، کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ ٹل جائے گی، لیکن اس کے جیسے کہتے ہیں کہ
جو بیسٹ ٹائم ہے جو ایریا کیپچر کا وہ تو ہے فروری سے آن ورڈ. اور ابھی جو ٹائم ہے وہ ظاہری بات ہے ڈیمیجنگ ٹائم ہے, مارنے مرانے کا ٹائم ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی فورتھ اسپیکٹ ان کو جو اس وقت جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اسلحہ دے گا یوکرائن کو, یا یہ جو $9 بلین کی پتہ نہیں مدد اپروو کی ہے, لون اپروو کی ہے, مطلب جو اس میں کوئی میزائل دے گا رشیا کو مارنے کو یا کچھ بھی, تو رشیا ڈائریکٹ ان پہ اٹیک کر سکتا ہے, اور کسی بھی لمحے وہ کر دے گا جب اس کو یہ پتا چلا. کوئی اتنی بات نہیں ہے یہ.